ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ برفیلے پہاڑوں کی گہرائی میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاسم نام کا ایک شوقین نوجوان رہتا تھا۔ جاسم نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک سفید ریچھ جیسی شاندار مخلوق کا سامنا کرے۔ اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے اس نے سفید ریچھ کو پکڑنے کے لیے ایک مہم جوئی کی۔ گرم کپڑوں، ایک مضبوط رسی اور عزم سے بھرے دل سے لیس، جاسم اپنے سفر پر نکلا۔ وہ پہاڑ کے کنارے ایک تنگ راستے پر چلتے ہوئے اونچا چڑھتا گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور برف کے تودے اس کے گرد ننھی پریوں کی طرح رقص کرنے لگے۔ جیسے ہی جاسم برفیلے بیابان کی گہرائی میں داخل ہوا، اسے ایک کہانی یاد آئی جو اس کی دادی نے سنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سفید ریچھ برف میں پٹریاں بناتا ہوا پہاڑیوں سے نیچے پھسلنا پسند کرتا ہے۔ جاسم نے محسوس کیا کہ ان پٹریوں کی پیروی کرتے ہوئے وہ ریچھ کے خفیہ ٹھکانے کو تلاش کر سکتا ہے۔ ان معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جاسم نے سفید ریچھ کی طرف سے چھوڑی ہوئی پٹریوں پر چلتے ہوئے پہاڑوں کا راستہ بنایا۔ اس کا پہلا قدم ایک جال بنانا تھا۔ اسے ایک مضبوط پرانے درخت کا تنا ملا اور اسے احتیاط سے ایک ایسے جال میں تراش لیا جو ریچھ کو پکڑ سکتا تھا لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سفید ریچھ مچھلیوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس نے کئی گھنٹے صبر سے جمی ہوئی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے میں گزارے۔ اب جاسم کو چھپنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی جہاں سے وہ ریچھ کو نظر آئے بغیر دیکھ سکے۔ اس نے جھیل سے ملحق ایک غار دریافت کی، داخلی دروازے کو برف سے ڈھانپ دیا اور اندر ہی اندر آرام کرنے لگا۔ کئی راتوں تک جاسم صبر سے انتظار کرتا رہا، سفید ریچھ کی ایک جھلک کی امید میں چاندنی کے منظر کو دیکھتا رہا۔ 8ویں رات جب برف کے تودے ہوا میں رقص کر رہے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سفید ریچھ نمودار ہوا، چاند کی روشنی میں اس کی کھال چمک رہی تھی۔ جیسے ہی سفید ریچھ جال کے قریب پہنچا، جاسم کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ اس نے قریب سے دیکھا، اپنی سانسیں روکے ہوئے جب ریچھ ہوا کو سونگھ رہا تھا اور جال کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی سفید ریچھ جال کے قریب پہنچا، جاسم کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ اس خوشی اور اندیشے کی آمیزش کے ساتھ، جاسم پھنسے ہوئے سفید ریچھ کے قریب پہنچا۔ اس نے اس کی نرم آنکھوں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اسے پکڑنا کبھی بھی اس کا حقیقی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس خوبصورت مخلوق کو قریب سے دیکھنا اور اس کے پراسرار طریقوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ دھیمی آواز میں جاسم نے اپنا تعارف کرایا اور سفید ریچھ کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس نے ریچھ سے سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا یہ اسے برفیلے پہاڑوں کے راز سکھانے کو تیار ہے۔ جاسم کے خلوص سے متاثر ریچھ نے اتفاق میں اپنا سر ہلایا۔ جاسم نے اگلے چند دن سفید ریچھ کی خوبصورت حرکات و سکنات کی تعریف کرتے ہوئے گزارے، اس کے رودیوں کو دیکھا یہاں تک کہ اس کی شاندار شخصیت کا خاکہ بھی بنایا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے راز کو جاننا اسے جسمانی طور پر پکڑنے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اس دن کے بعد جاسم اور سفید ریچھ بہترین دوست بن گئے۔ جاسم نے سردی میں زندہ رہنے کا طریقہ، ہوا کی زبان کو کیسے پڑھنا ہے، اور فطرت کے توازن کا احترام کرنے کی اہمیت سیکھی۔ عزیز ساتھیو، اس طرح جاسم اور سفید ریچھ کا افسانہ زندہ جاوید ہو گیا، جس نے لوگوں کو برفانی پہاڑوں کے جادو کو اپنانے کی ترغیب دی۔ جب بھی کوئی بچہ چمکتی برف کو دیکھتا یا پہاڑی کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتا، وہ جاسم کا ناقابل یقین سفر، اس کی بہادری اور ایک شاندار سفید ریچھ کے درمیان بندھن کو ضرور یاد کرتا۔ سامعین کرام، اس کہانی سے جو سبق آپ نے اخذ کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔